اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اقبال کہندا حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، جس کے گریباں میں او ہنگامہ رستا خیز۔ اقبال کہندا جلیا او دس وہ مرد خدا کیسا، جس کا ہر لمحہ ایک لئی چال ہے۔ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو، جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جی ہر ویلے کوئی نویں گل ہو، این کرنا ہے جی، این کر دینا ہے جناب، این کر دینا، کدی بدر ہوئے، کدی احد ہوئے، کدی خندق ہوئے، کدی حنین ہوئے، کدی قادسیہ ہوئے، کدی یرموک ہوئے، کدی جناب کربلا ہوئے، کیوں جی، کدی جناب با یزید بستامی ہوون، کدی جناب شہاب الدین غوری ہوئے، کدی محمود غزنوی ہوئے، کدی طارق بن زیاد ہوئے، کدی موسیٰ بن نصیر ہوئے، کدی یوسف بن تاشفین ہوئے۔ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ مرد خدا ہے جو لوگوں کہ نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ کہتا اقبال کہتا مرد خدا وہ ہے جو ہر لمحہ اسلام کی ایک آن اور شان کی آگے کی بات کرے، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیر، کہتا جی وچوں چنگاریاں اٹھن، پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کرونے سے بھی بیزار کرے، کیوں جی، تو اور باقی بیماریوں سے بھی بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہا چھوڑو یار، کرونا سے بھی مرنا ہے تو جنگ سے بھی مرنا ہے، بستر پر بھی مرنا ہے، کیوں جی، حاضر و موجود سے بیزار، کہ پھر کرے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، کہ اے راہ جڑا جاندہ ہے لیکن ہے سارا موت والا، کیوں جی، یہ سفر ہے کوہ جانا، یہ سفر ہے کوہ جانا، محبوب کی گلی کی طرف یہ سفر ہے، یہ سفر ہے کوہ جانا، تو کیسے قدم قدم بلائیں، قدم قدم بلائیں نہیں جی، کدی بدر ہے کدی احد ہے۔ میدان احد ابو عامر پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ راہب کہلاتا تھا، اپنے آپ کو بڑا نیک صوفی، لیکن جب رسول اللہ کی مخالفت میں آیا تو حضور نے خود اس کو فاسق فرمایا۔ ایک گلہ ممبر تے ہوندیاں نا تو پھر مائی والے کوڑے والی گل کسی نہیں سی کرنی، ہاں جی، حضور نے فرمایا تو فاسق ہے، تو بدکار ہے، حضور نے اس کا نام پھر راہب کے بجائے فاسق رکھا۔ تو پھر یہ آپ عجیب بات ہے نا، امتحان کا یہ سفر ہے کوہ جانا، قدم قدم بلائیں، میدان احد حضرت حنظلہ حضور دی طرف کھڑے سن تے ابو عامر پیو جڑا وہ کافراں دی طرف آیا کھڑا سی، تے حضرت ابو حذیفہ عتبہ دے پترن میدان بدر قتل ہو گیا عتبہ، تے شیبہ بڑے بڑے اسلام دے دشمن، حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں وچ رسی پاؤ، اے جتنے مر گئے ابو جال تے عتبہ تے شیبہ انہاں سارے دے پیراں وچ رسی پاؤ، تے جڑا ویران کنواں ہے نا انہاں نو گھسیٹ کے رسیاں نال وچ سٹو۔ جدوں حضرت ابو حذیفہ نے ویکھیا نا اپنے پیو عتبہ دی لتاں وچ رسی پائی، صحابہ تے چھکی جا رہے ہیں جویں مردار نو چھکیا جاندا، تے آپ انج کر کے ویکھن لگے، رسول اللہ یہ منظر ویکھ رہے سن، حضور نے فرمایا دے باپ دے لاش روک دیو، حضرت ابو حذیفہ نو حضور نے خود بلا لیا، فرمایا تانوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے، انہاں نو عیسائیاں دی گستاخ عورتیں بارے حمایتاں، ایتھے تے پیو دے بارے حضور برداشت نہ کر سکے، صرف انہاں انج ویکھیا تے حضور دے گستاخاں نال لوگ کھڑے ہوندے، حضور دے گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر ساڈے خلاف گلاں کر دیں، ہے جی مولوی کتوں آ گیا جی، مولویوں نو پتہ ہی کوئی نہیں دین کوئی نہیں، پھر اساں تے جڑا دین پڑھیا ہوتا اے وے کہ پیو قتل ہو جائے بدر وچ تے صحابی ہون تے انج ویکھن تے حضور فرمان روک دیو، تو بلا کے پوچھن تینوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے؟ عرض کیتی نہیں حضور اے تے کلمہ جو پڑھ لیا، ہن افسوس کدا ہونا ہے، ہن کدا افسوس ہے پیو؟ فرمایا انج ویکھیا کیوں ہے پھر تو کی سمجھنا، اتنا حساس دربارے ہو اتھے تو آواز اچھی ہوئے بندہ کافر ہو جاندہ، تے تو گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر بھی عاشق رسول ہیں، پھر تو جڑا ختم نبوت دے ڈاکوئیں نو ووٹ دے کے پھر بھی تو عاشق رسول ہے۔ اقبال کہتا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کہ حرم کیوں خالی ہویا، یہ پوچھو اپنے جا کے دل کو ضرور پوچھنا کہ حرم کیوں خالی ہویا، مسیتاں دیاں صفاں کیوں ٹوٹیا، ہاں جی، قرآن رمضان کیوں سنان تے پابندیاں لگیاں، مسجداں دے جناب وضو خانے کیوں بند ہوئے، اماماں نو ہتھکڑیاں کیوں لگیاں، اماماں نو گریبان کیوں پکڑیا مسلے تے بیٹھے، جرم سی نماز پڑھان لگا سی امام،
ہاں اقبال کہنا تو اپنے دل سے پوچھ، ملا کو تو پوچھے تو پھر تو کہنا ہے جو مولوی بخشے گیا تھا اسی پہلے بخشیا جانا. تو اپنے دل کو پوچھے سارا مسئلہ کیوں ہویا. جدو اینج ویکھیا نا تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ. انہوں نے کہا کیوں تسی ویکھیا؟ عرض کی تھی حضور میں نے مرن دا افسوس کوئی نہیں، میں تے مارن وچ خود شریک سی، میں نے مرن دا افسوس نہیں. فرمایا پھر ویکھیا کیوں میں؟ عرض کی تھی حضور میرا پیو بڑا عقل مند سی، بڑا دانا سی، تے میری یہ آرزو سی صدا کہ ادی دانائی کدی نہ کدی چھک کے تواڈے دربار تک انہوں لے آوے اور ایک کلمہ پڑھ جائے. میرے دل دی یہ بڑی آرزو سی کہ بڑا دانا ہے، سمجھ جائے گا کہ اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی. لیکن آج جب مر گیا نا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی دانائی پر، اور تیری دانائی پھر کس کام دی یہ در رسول تی بھی نہ لے آئی تن. یہ اتنا نازک دربار ہے، اسی انہاں دیاں گلاں 24 گھنٹے کرنے ہاں تے اپنے آپ نو بالکل کلمہ شریف پڑھن تو بعد پھر گل مک جاندی. ترجمان نبی جدوں اتنا بڑا نقصان ہویا نا میدان احد وچ، 70 صحابہ شہید ہو گئے، پھر زخمی ہو گئے، پھر 70 زخم ایک نو لگ گئے. پھر حضرت عامر دے ابا جی بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا. حضرت عمارہ نو 10 زخم لگ گئے، عورتوں بھی یہ صورت حال بن گئی. تے پھر مدینہ پاک اتنا منافقاں تے یہودیاں نے مل کے نا پھر خوشیاں کی تھیں. جتھے بہن سن کہندے انہاں پتہ لگیا ہن پتہ لگیا ہن پتہ لگیا انہاں کی ہویا اے ہن سمجھ آئی. جدوں حضرت عمر تک گل بڑی توجہ والی، حضرت عمر تک جدوں یہ گل پہنچی نا تے حضرت عمر حضور کول چلے گئے. عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں اپنی تلوار نہ جنہ گلاں کیتیاں میں دوڑ لانا. میں نے ترجمان نبی، ہاں ترجمان نبی. اور میں نہیں عمر ایک وقت آنے والا ہے سارے نو اسی پوچھ لواں گے، ذرا چپ کر آ جا جی، انہوں نے کچھ نہیں کہنا. ایک وقت پھر آیا، پھر حضور نے منافقاں نو مسیتیوں کڑے اخرج فلان ابن فلان، چلو فلاں فلاں دے پترا میری مسیتیوں نکل. پھر اللہ نے بھی قرآن وچ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. پہلے تو کٹھے رہتے تھے نا، اللہ نے فرمایا اب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے جب منافق میرے نبی کو چھوڑ کر واپس آ گئے، اب اللہ خبیث اور طیب کو کٹھا نہیں رہنے دے گا. کیوں جی؟ اب ما کان اللہ کہہ دیا آپ نے خبیث کہہ دیا. میں نے کہا خبیث تو قرآن کا لفظ ہے، یہ نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ. ہاں جی اسے واسطے تھا اقبال کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ انہاں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کدی ہے جی. انہاں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، چاہے وہ کرونے چ نام ہی ہوئے تو پیسے واسطے نہ بندہ کرونے چ پا دینا ہے. انہاں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے. ہاں جی باویں کوئی دمے دا مریض ہوئے تو انہوں بھی وچ پا دیو. اقبال کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل ہے. اتھے جے تسی لوکاں دے ساڈے جدوں گستاخ رسول دی واری آوے تو پھر تسی کہندے ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. تو جب کرونا کی خاطر تم انسانوں کو مار رہے تھے اس وقت یہ آیت تمہیں یاد نہیں آئی؟ کہ مسلمان دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. دل کو پوچھنا تو مجھے گستاخ رسول دیاں اتنی احمیتہ کر دے رہے ہو. نہیں جی ایک انسان کا قتل دیکھو نا، کسی پر یہ الزام لگا دینا وہ گستاخ رسول ہے، وہ بندہ مر جانا، اس کا پوری تو انسانیت. وہ آیتیں جو پڑھتے ہو من اجل ذالک کتبنا انہ من قتل نفسا بغیر نفس قتل الناس جميعا. ساری اے تے ایت ہی قابیل تے حابیل دے بارے اللہ نے نازل کی تھی، یہ تے بنی اسرائیل دے بارے ایت سی. چلو جیسی یہ بھی مان لیندے ہیں تہاڈی گل بھائی ٹھیک ہے گل، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل. لیکن آگے کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ جو اللہ رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ رسول سے تم جنگ نہیں کر رہے، 72 سال سود کھا رہے ہو. تمہاری سزا بھی قرآن نے بیان کی ہے، وہ بھی پڑھ کر سناؤ نا. کیوں جی؟ جو فساد چاہتے ہیں، فساد اس سے بڑا کیا ہے کہ گستاخان رسول کی حمایت کرنا.